بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں معروضات پیش کر رہا تھا، اور اس میں یہ کہ خارجیوں کی مجلس کا ذکر تھا، اور انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کریں گے، اور اگر انہوں نے اس ایک سوال کا جواب بھی ایک دیا اور ہر جواب پر انہوں نے دلیل علیحدہ عطا فرمائی، تو پھر ان کی عالمیت، ان کے علم کو یعنی اس کی تصدیق ہوگی کہ یقیناً وہ شہر علم کے دروازہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 7واں شخص بھیجا سوال کرنے کی غرض سے، اور وہ 7واں شخص آتا ہے اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت پہ پہنچ کر سلام عرض کرتا ہے، اور سلام عرض کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یا حضرت، فرمائیں کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بھائی، مالدار کے مرنے کے بعد اس مالدار کا تذکرہ ختم ہو جاتا ہے، بلکہ مالدار کے مرنے کے بعد اس کے مال کی وجہ سے اس کے ورثاء میں رنجشیں پیدا ہوتی ہیں اور جھگڑے اور فساد بھی پیدا ہوتے ہیں، جبکہ علم والے کے مرنے کے بعد اس علم والے کے علم سے لوگوں میں فائدہ پہنچتا رہتا ہے، اور اس علم والے کا نام روشن رہتا ہے اور زندہ رہتا ہے۔ اس لیے علم افضل ہے مال سے۔ یہ 7واں شخص چلا گیا، 8واں انہوں نے بھیجا، اور اس 8ویں شخص نے آ کر یہی کہ سلام کے بعد بادب ہو کر بیٹھا، اور اس نے کہا کہ یا حضرت، یہ لوگوں کے اندر ایک بات چل پڑی ہے کہ مال افضل ہے یا علم افضل ہے، کیونکہ مال والے مال کو تقسیم کرتے ہیں، ان کی عزت شہرت ہوتی ہے، آہو بھگت ہوتی ہے، تو علم والے تو مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، علم اور فقہ اور حدیث سناتے ہیں، تو اب یہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی، بات یہ ہے کہ عالم جو ہوتا ہے نا، اس کے علم کی وجہ سے اس کی شاگرد بنتے ہیں، لوگ اس کے معتقد ہوتے ہیں، اس کے دوستوں میں کثرت ہو جاتی ہے، اور اس کی دل سے تعظیم کرتے ہیں، جبکہ مال والا جو ہوتا ہے نا، تو اس کے مال کی وجہ سے اس سے لوگ دشمنی رکھتے ہیں، اور اس کے دشمن کثرت سے ہوتے ہیں، اور اس کے حاسدین کثرت سے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ علم افضل ہے مال سے۔ وہ اٹھا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس آیا، اور مجلس میں آ کر یہ تمام کارگزاری بھی اس نے سنا دی۔ پھر اس نے مجلس والوں نے 8واں شخص بھیجا کہ جی آپ جائیں۔ وہ 8واں شخص آیا، اس نے بھی علیہ السلام کی بات کہا کہ یا حضرت، یہ فرمائیں کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا کہ علم افضل ہے مال سے۔ اس کا دلیل؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ علم کبھی پرانا نہیں ہوتا، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان وہ پرانے نہیں ہوتے، لا تبدیل لکلمات اللہ، وہ پرانے نہیں ہوتے۔ اور مال رکھا گندم رکھو گے پرانی ہو جائے گی، چاول رکھو گے پرانی ہو جائے گی، جو مال رکھو گے پرانا ہو جائے گا، گل سڑ جائے گا، گم ہو جائے گا۔
اس لیے علم افضل ہے مال سے۔ شکریہ کرتے ہوئے وہ بھی اٹھ کے واپس آ گیا۔ تو انہوں نے پھر 10واں شخص بھیجا۔ اب یہ 10واں شخص جب گیا تو اس نے جا کر وہی علیق سلیق کے بعد بیٹھ گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ یا حضرت میں آیا ہوں، اور اپنے علاقے کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا کہ میں یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ میری اولاد ہے اور میں ان کو عالم بناؤں، یا میں ان کو تجارت اور دیگر جن چیزوں سے مال حاصل ہوتا ہے تو میں اس کو مال والا بناؤں یا عالم بناؤں؟ تو آپ فرمائیں کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے، تاکہ میں اسی ترتیب پہ چلوں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی علم افضل ہے، علم افضل ہے۔ اس کا دلیل فرمایا کہ علم دل کو روشن کرتا ہے، روحانی ترقیوں کو یہ طے کرواتا ہے۔ علم قبر میں روشن، حشر میں روشن، یہ علم کا کام ہے۔ یہ تو علم منور کرتا ہے، علم روشن کرتا ہے، دل بھی روشن ہوتا ہے، قبر روشن ہوتی ہے۔ اور جب کہ مال کی وجہ سے دل سخت بھی ہو جاتا ہے، مال کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ اس لیے جس سے دل نرم ہوتا ہے وہ افضل ہے، جس سے دل روشن ہوتا ہے وہ افضل ہے۔ اب یہ جب انہوں نے کہا تو مجلس کے لوگوں نے پھر 11واں شخص وہ بھیجا کہ اب آپ جاؤ۔ یہ 11واں شخص جب آتا ہے تو یہ بھی علیق سلیق کے بعد یہ ایک ہی سوال کرتا ہے کہ یا حضرت یہ فرمائیں کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا کہ علم افضل ہے مال سے۔ اس کا دلیل کیا ہے جی؟ کیا علم افضل ہے؟ علم کے افضل ہونے کی دلیل کیا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے بندے، علم انسان کے اندر عبودیت اور فروتنی، اور علم سادگی، اور علم انسان کے اندر عاجزی انکساری پیدا کرتا ہے، ملنساری پیدا کرتا ہے، اخلاق حسنہ پیدا کرتا ہے۔ اور جب کہ مال انسان کے اندر غرور پیدا کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ مال کی وجہ سے وہ فرعون، حامان اور نمرود والے دعوے کرنے شروع کر دیتا ہے۔ وہ یہ نعرہ لگانا شروع کر دیتا ہے کہ میرے جیسا تو کوئی بھی نہیں۔ تو اس لیے علم افضل ہے مال سے۔ اور ارشاد فرمایا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنی عن قریب وإن العلم باق لا یزال ممالین۔